إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وقال تعالى في موضع آخر: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. محترم و مکرم بزرگان دین، نوجوان بھائیوں اور معصوم بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ ہم اور آپ اسی کی عبادت کے لیے اسی کے گھر میں جمع ہوئے ہیں۔ ہم سب کی زندگی کا مقصد رب العالمین کی بندگی ہے، وہی ہم سب کا خالق و مالک، ہم سب کا تنہا معبود برحق ہے۔ وہی ہے جس نے یہ آسمان و زمین اور اس کے اندر بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا، اور ان تمام مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے فائدے اور ان کی سہولیات کے لیے بنایا ہے۔ آج دنیا جیسے جیسے ترقی کے منازل طے کر رہی ہے، ویسے ہی آج انسان کبھی ہواؤں میں پرندوں کی طرح اڑنا جانتا ہے تو کبھی مچھلیوں کی طرح پانی میں غوطہ ہونا بھی جانتا ہے۔ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی سہولیت کے لیے اور انسان کے فائدے کے لیے جتنی نعمتیں اور جتنی مخلوقات کو پیدا کی ہے، آج انسان ان تمام مخلوقات سے بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی دنیاوی نجات کے ساتھ اخروی کامیابی کے لیے، اخروی نجات کے لیے مسلسل انبیاء علیہم السلام کو بھی مبعوث فرماتا رہا، جن کا مقصد مشن یہی رہا کہ بھٹکی ہوئی انسانیت کو سیدھی راہ دکھائی جائے، جہنم کی طرف چلنے والی انسانیت کو جنت کا راستہ دکھایا جائے، اور باطل کے راستے پر چلنے والی انسانیت کو حق کا راستہ دکھایا جائے۔ الغرض آج ہم مسلمان ہیں اور اسلام کے سائے میں سانس لے رہے ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے بعد ان انبیاء، رسولوں اور سلف صالحین کی محنتوں کا نتیجہ اور ثمرہ ہے۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ التوبہ کی ایک آیت کا ٹکڑا پیش کیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر
آسمان و زمین کی تخلیق اور آسمان و زمین کی تخلیق کے بعد جو ایام اور جو مہینے ہیں ان کو ذکر کیا ہے، اور ان کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ میں نے آسمان و زمین کی پیدائش کے بعد 12 مہینے میں نے مقرر کی ہیں۔ ان 12 مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 مہینے ایسے ہیں جو بہت ہی حرمت والے اور بہت ہی عظمت والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، یہ جو 4 مہینے حرمت والے ہیں، یہ جو 4 مہینے عظمت والے ہیں، ان 4 مہینوں کے اندر کثرت عبادت، کثرت بندگی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی ہم کو اور آپ کو حاصل کرنی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث کے ذریعے ان 4 مہینوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ 4 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقرر کیے ہیں وہ 4 مہینے ہیں ماہ ذی القعدہ، ماہ ذی الحجہ، محرم کا مہینہ اور رجب کا مہینہ ہے۔ یہ جو 4 مہینے ہیں، ان 4 مہینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر مہینوں سے حرمت والا بنایا ہے، اور دیگر مہینوں کے بالمقابل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عظمت کو اور ان کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ محترم حضرات، ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 12 مہینے مقرر کیے ہیں، ان 12 مہینوں کی عظمت کو جانتے ہوئے اور خصوصاً ان 12 مہینوں میں بھی جو محرمات ہیں، جو حرمت والے مہینے ہیں، ان مہینوں کا بھی خصوصاً ہم کو اور آپ کو احترام کرنا چاہیے، اور ہم کو اور آپ کو ان مہینوں کا مکمل طور پر عظمت والے محرمات مہینے کو مکمل طور پر ہم کو اور آپ کو ان کی عظمت کو اور ان کی حرمت کو جانتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں میں آگے گناہوں سے پیچھے رکھنے اور نیکیوں میں سبقت کرنے کی ہم کو اور آپ کو بہت بڑی ذمہ داری دی گئی ہے۔ محترم حضرات، جس مہینے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں یہ ماہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے۔ یہ ماہ ذی القعدہ کے مہینے کے بعد جس مہینے میں ہم اور آپ داخل ہونے والے ہیں یہ ماہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ ماہ ذی الحجہ کا مہینہ بڑی ہی اہمیت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں بھی خصوصاً جو عشرہ ذی الحجہ ہے، جو اوائل کے 10 دن ہیں، اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث کے اندر اس کی اہمیت کو اور اس کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مہینوں، اس عشرے کی اور ان 10 دنوں کی قسم کھاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قسم ہے ان 10 راتوں کی اور قسم ہے ان 10 دنوں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفجر کی شروعات کی 2 آیتوں کے اندر ارشاد فرماتا ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ان 2 آیتوں کو بیان فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث کے ذریعے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ 10 راتوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، ان 10 راتوں سے مراد یہ ماہ ذی الحجہ کی 10 دن ہے۔ یہ ماہ ذی الحجہ کے پہلا عشرہ ہے جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ جو 10 راتیں ہیں، یہ جو پہلا عشرہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ بڑا ہی محبوب اور بڑا ہی پسندیدہ عشرہ ہے، اور اس عشرے میں جو عبادتیں انجام دی جاتی ہیں، اس عشرے میں جو نیکیاں انجام دی جاتی ہیں، یہ نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑی پسندیدہ اور بڑی محبوب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، افضل ایام الدنیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سال کے جو مکمل ایام بنائے ہیں، ان سال کے مکمل ایام میں سب سے افضل ایام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کو قرار دیا ہے وہ ایام العشر، یعنی مکمل یہ 10 دنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے افضل قرار دیا ہے۔ اور دیگر احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں سے محبوب کوئی اور دن نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر احادیث میں یہ بھی فرمایا کہ ان 10 دنوں میں جو عبادتیں انجام دی جاتی ہیں، ان 10 دنوں میں جو نیکیاں انجام دی جاتی ہیں، اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کوئی اور نیکی نہیں ہے، اور کوئی اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اتنے محبوب نہیں ہیں۔ یہاں پر رک کر ایک بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے،
جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو لوگ شکوک و شبہات کے شکار ہو جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بعض روایات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشروں کو سب سے افضل قرار دیا ہے، اور رمضان کے آخری عشرے کی اہمیت کو اتنی زیادہ اہمیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ ان راتوں میں عبادت کی جانے والی عبادتیں اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ عبادتیں نہیں ہو سکتی۔ وہ وہاں پر ایام جو رمضان کی آخری عشرہ ہے اور یہاں پر ذی الحجہ کا شروع کے 10 دن ہے، شروع کا جو ایام ہے، جو شروع کے 10 دن ہیں، ان دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے بہت سارے مفسرین اور بہت سارے محدثین، فقہاء اور بہت سارے علماء کرام نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ اگر راتوں کو اعتبار کریں، اگر راتوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایام جو آخری عشرہ ہے، جو رمضان کا آخری عشرہ ہے، وہ آخری عشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ لیکن اگر دن کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، ڈے کے حساب سے اگر دیکھا جائے، دن کے ایام سے اگر ہم دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پسندیدہ اگر عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی پسند ہے تو وہ عشرہ ذی الحجہ کی عبادتیں ہیں۔ تو دن کے اعتبار سے یہ عشرہ ذی الحجہ کی عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسند ہے، اور رات کی عبادتوں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو رمضان کا آخری عشرہ ہے، اس آخری عشرے کی عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَلْ عَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلُ مِنْهَا فِي هَذِهِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشرہ ذی الحجہ میں جو عبادتیں انجام دی جاتی ہیں، ان عبادتوں سے بڑھ کر کوئی عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے۔ یہ بات کو سن کر صحابہ کرام رضی اللہ مجمعین نے پوچھا، قالوا ولا الجہاد یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد کرنا بھی اس ایام سے بڑھ کر نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال ولا الجہاد الا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ان دنوں میں جہاد کرنا بھی اتنا بڑا افضل عمل نہیں ہے جتنی افضل عبادتیں ان ایام میں کی جانے والی عبادتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ ہاں، وہ شخص جو اپنے مال اور اپنی تمام چیزوں کی قربانی دے کر اللہ کی راہ میں نکل چکا ہے اور وہ وہاں پر شہید ہو چکا ہے، وہ آدمی کی کوئی اور بات ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ قرآن اور احادیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ عشرہ ذی الحجہ کی جو فضیلت آئی ہے، اس کی فضیلت یہ بھی ہے کہ ان دنوں کے اندر ایک دن ایسا آنے والا ہے، ایک دن ایسا مقرر کیا گیا ہے جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ عز وجل فیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 9 ذی الحجہ یہ ایک ایسا دن ہے جس کو عرفہ کے دن سے جانا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک دن ایسا عظمت والا دن ہے، یہ ایک دن ایسا عظیم دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دن جتنے جہنمیوں کو نارے جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے، اتنے نارے جہنمیوں کو کبھی آزاد نہیں کیا جاتا۔ سبحان اللہ، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کئی ہزاروں کروڑوں لاکھوں جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر کے ان کو جنت کی فہرست میں ان کا نام لکھتا ہے اور جنت کی نعمتوں میں ان کو شمار کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ یوم عرفہ کا دن ہے۔ یوم عرفہ اتنا عظیم دن ہے جس دن کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہے، عرفہ کا دن یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل کیا ہے۔ دین اسلام کی جو آخری جو آیت نازل ہوئی ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت دین اسلام کی مکمل آیت ہے، اور اس آیت کے بعد کوئی آیت کریمہ نازل نہیں ہوئی۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ دوسری
بھی دیگر آیتیں ہیں واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، یہ بھی آیت نازل ہوئی ہے۔ لیکن کئی روایات میں آتا ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس تشریف لے جا چکے تھے، وہاں پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین سمجھ چکے تھے کہ اب دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، اب کوئی نئی شریعت اور نیا قانون اور نئے مسائل اب نازل ہونے والے نہیں ہیں، اب دین اسلام مکمل ہو چکا ہے۔ اب اس دین کے اندر نہ تو اضافہ کیا جائے گا نہ تو اس دین کے اندر سے کوئی چیز کمی کی جائے گی۔ سبحان اللہ، یہ جو آیت کریمہ نازل ہوئی، یہ جو دین اسلام کی تکمیل کا اعلان جو سنایا گیا ہے، یہ اعلان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی یوم عرفہ کو اس بات کا اعلان کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ اس دن کی عظمت کو اور اس عشرے کی عظمت کو جاننا چاہیں گے، آپ کو احادیث کے پنے پڑھنا پڑے گا۔ احادیث ہم کو بتاتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عہد الست لیا گیا ہے، جو تمام انسانوں کو رہتی دنیا تک آدم علیہ السلام سے لے کر آخرت تک آنے والے جتنے انسان پیدا ہونے والے ہیں، تمام انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر پیدا کیا تھا، تمام روحوں کو وہاں پر پیدا کیا گیا تھا۔ تمام روحوں کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں سے اس بات کا عہد لیا تھا اور اس بات کا وعدہ لیا تھا، الست بربکم، اے انسانوں بتاؤ، اے انسانوں کی روحوں بتاؤ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا خالق و مالک نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا معبود برحق نہیں ہوں؟ تو تمام انسانوں کی روحوں نے ایک بات ہو کر جواب دیتے ہوئے کہا تھا، قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے معبود ہیں، آپ ہی ہمارے خالق ہیں، آپ ہی ہمارے ہر چیز کے مالک ہیں۔ تمام روحوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کا وعدہ لیا تھا کہ اے اللہ تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی ہمارا پالنہار ہے، تو ہی اس کائنات کو چلانے والا مدبر ہے، تو ہی اس کائنات کو چلانے والا اکیلا تنہا بادشاہ ہے۔ یہ تمام روحوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ وعدہ لیا تھا۔ اس وعدے کو عہد الست کہا جاتا ہے، اس وعدے کو عہد الست کہا جاتا ہے۔ الست بربکم قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن هذا غافلین۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا میں تم سے یہ وعدہ اس لیے لے رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس وعدے کو بھول کر اپنی غفلت کی زندگی گزار کر میرے پاس آؤ اور کہنے لگو کہ تو نے مجھ سے کوئی وعدہ نہیں لیا تھا، میں تم سے یہ وعدہ اسی لیے لے رہا ہوں۔ سبحان اللہ، محدثین نے لکھا ہے کہ یہ جو عہد الست لیا گیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت سے اور پوری انسانیت کی روحوں سے جس دن یہ وعدہ لیا گیا تھا، یہ وعدہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی یوم عرفہ کو لیا تھا۔ سبحان اللہ، یہ عرفہ کا دن ہے، یہ عرفہ کا دن ہے جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن کا روزہ اتنا بھاری روزہ ہے، ایک دن کا روزہ اتنی اہمیت والا روزہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ صرف ایک دن کا روزہ رکھنے والا انسان اس کی زندگی کے 2 سال کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اتنا عظمت والا دن اور اتنے عظمت والے ایام ہم سے قریب آ چکے ہیں، ہم اس کے قریب آ چکے ہیں۔ 1 یا 2 دن کے بعد ہم اس عشرے میں داخل ہونے والے ہیں، لہٰذا ہم عقل مند انسان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان ایام کا استقبال کریں اور ان ایام کے اندر کثرت عبادت اور کثرت بندگی کے ذریعے ہم اپنے آپ کو اور اپنے گناہوں کو مٹانے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کی بخشش کروا کر اپنا نام نار جہنم سے نکال کر جنت کی فہرست میں لکھوانے کی کوشش کریں۔ محترم حضرات، جب ہم اس عشرے میں داخل ہونے والے ہیں، ہم سب کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہم سب کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہم سب کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں جو اس عشرے میں ہم کو اور آپ کو جو اعمال انجام دینی ہے، جو کام ہم کو کرنا ہے، وہ کام کیا ہے میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ 4 یا 5 اعمال میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ سب سے پہلا عمل جو ہم کو اور آپ کو کرنا ہے وہ ہے نیک کاموں میں ہم کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے۔ کوئی بھی نیکی کا کام، کوئی بھی خیر کا کام جو ان ایام میں ہم سے ہو سکتا ہے، چاہے وہ فرض نمازیں ہوں، چاہے وہ نفل نماز ہو، چاہے وہ سنتوں کا اہتمام کرنا ہو، چاہے وہ صدقہ و خیرات ہو، چاہے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہو، چاہے وہ غریبوں کی مدد کرنا ہو، چاہے وہ کوئی بھی نیکی کا کام ہو
جو عمل ہمارے سامنے آ جائے ہم اس نیکی کے کام کو کرنے میں کوتاہی اور غفلت کے شکار ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلاف کے تعلق سے آتا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ مجمعین کے تعلق سے آتا ہے کہ کان سعید بن جبیر اذا دخل ایام العشر اجتہد اجتہادا شدیدا حتی ما یکاد یقدر علیہ۔ یہ جو روایت آپ کے سامنے پیش کی گئی سنن دارمی کی روایت ہے، صحابہ کرام رضی اللہ مجمعین کے تعلق سے آتا ہے کہ جیسے ہی صحابہ کرام رضی اللہ مجمعین عشرہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں داخل ہو جاتے، وہ نیکیوں میں اتنا بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے، اپنی دنیاوی تمام مصروفیات کو، اپنی دنیاوی تمام مشغولات کو بالائے طاق رکھ کر نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کرتے۔ کوئی بھی نیکی کام جہاں ان کے سامنے آ جائے اس کو کرنے کی اور اس کے اندر حصہ لینے کی وہ مکمل کوشش کیا کرتے تھے۔ یہ ہمارے اسلاف اور صحابہ کرام اور تابعین و تبع تابعین کا یہ عمل رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہم کو ان ایام کے اندر جو عبادات انجام دینی ہے، جو عمل ہم کو اور آپ کو کرنا ہے، ان اعمال میں دوسرا عمل یہ ہے کہ ہم جتنا ہو سکے اپنے آپ کو محرمات سے، گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں، غلط کاموں سے بچانے کی کوشش کریں، غلطیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ ویسے تو انسان ہونے کی حیثیت سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن غلطی ہونے کے بعد ایک عقل مند انسان اور مومن کی علامت یہ ہے کہ غلطی ہونے کے بعد ان غلطیوں پر نادم ہو کر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب اور محبوب جو ایام ہیں ان ایام میں اپنے آپ کی مغفرت کروائیں اور اپنے آپ کو بخشش کروا لیں۔ یہ ایک مومن ہونے کی علامت ہے اور ایک سچے مومن ہونے کی علامت ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سورۃ التوبہ کی آیت میں ارشاد فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان 4 مہینوں کے اندر تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، ایک دوسرے کا ناحق قتل نہ کرو، ایک دوسرے کا ناحق مال مت لیا کرو۔ جتنے بھی گناہ ہو سکتے ہیں ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی بے حد ضرورت ہے۔ ویسے تو ہر ایک کو ہر وقت گناہوں سے بچانے کی سخت ضرورت ہے، لیکن جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصاً ان ایام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اگر یہ کہتا ہے کہ ان ایام میں تم کو زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی سخت ضرورت ہے، لہٰذا ہم مسلمانوں کو ان تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے ان ایام میں ایک عمل یہ بھی کرنا ہے کہ جب ہم عشرہ ذی الحجہ میں داخل ہو رہے ہیں، ان ایام میں جو عمل ہم کو اور آپ کو انجام دینی ہے وہ عمل یہ ہے کہ ہم کو زیادہ سے زیادہ تکبیرات کا بلند کرنا ہے، تکبیرات کو زیادہ سے زیادہ ورد کرنا ہے۔ تکبیرات کیا ہے؟ بہت سارے تکبیرات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جل و شانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بلند مقام و مرتبے کی جو تکبیرات احادیث کے اندر ملتی ہیں، ان احادیث کو اور ان اذکار کو اور ان دعاؤں کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ اسلاف کے تعلق سے آتا ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ مجمعین اس ایام میں داخل ہوتے، اس عشرے میں داخل ہوتے، ان کا عمل یہ ہوا کرتا تھا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جیسے ہی یہ صحابہ کرام رضی اللہ مجمعین عشرہ ذی الحجہ میں داخل ہو جاتے، ان کا عمل یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ تکبیرات بلند کرتے اور بازار میں نکل جایا کرتے تھے تکبیرات کو بلند کرتے ہوئے، تاکہ وہ خود بھی تکبیرات کہیں اور ان کی آواز کو سن کر دیگر لوگ جو خرید و فروخت کے لیے بازار آتے ہیں، جو گھومنے کے لیے بازار آتے ہیں، جو روڈ پر سڑک پر چلنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی سن کر تکبیرات کو بلند کر سکیں۔ لہٰذا یہ ہمارے اسلاف کا، صحابہ کا یہ عمل رہا کہ وہ بازار جا کر تکبیرات کو بلند کیا کرتے تھے۔ لہٰذا ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جیسے ہی ہم اس عشرے میں داخل ہو رہے ہوں، اس عشرے میں داخل ہونے کے ساتھ ساتھ ہم کو اور آپ کو تکبیرات بلند کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس طریقے سے مسنون دعائیں اور مسنون تکبیرات احادیث کے اندر بہت ساری آئے ہیں، ان کو پڑھنا اور ان کو یاد کرنا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ان ایام میں یعنی اس عشرے میں داخل ہونے کے بعد جو ہم کو اور آپ کو جو عمل انجام دینی ہے، جو کام کرنی ہے، وہ کام یہ ہے کہ اگر ہمارا ارادہ قربانی دینے کا ہو، اگر ہم قربانی دینا چاہتے ہیں
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث یہ رہی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا من رآ ہلال ذی الحجہ، اگر کوئی آدمی ذی الحجہ کے چاند کو دیکھ لے واراد ان یضحی، اور وہ آدمی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو اس کے لیے چاہیے کہ فلا یأخذن من شعرہ ولا من اظفارہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دنوں میں داخل ہونے کے بعد، اس عشرے میں داخل ہونے کے بعد اپنے ناخن اور اپنے بال نہ کاٹیں۔ لہٰذا جو حضرات، جو بھائی اور جو بہن عشرے ذی الحجہ کے اندر جو قربانی دینا چاہتے ہیں، قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ آج کل میں اپنے بالوں کی صفائی اور اپنے ناخن کی صفائی کر لیں، اور اگر ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ قربانی دیں تو ان ایام میں اپنے بال اور اپنے ناخن نہ کاٹیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے ان ایام میں داخل ہونے کے بعد جو ہم سب کی ذمہ داری جو ہے اور جو ہم کو اعمال انجام دینی ہے، ان اعمال میں ایک عمل یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی عشرے ذی الحجہ میں داخل ہو جاتے، آپ علیہ السلام مکمل 9 ذی الحجہ کے روزے رکھا کرتے تھے، مکمل 9 ذی الحجہ کے روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہاں، یوم عرفہ کے تعلق سے مختلف روایات آپ کو ملیں گی کہ آپ علیہ السلام ایک دن کا روزے رکھنے کے تعلق سے جو اہمیت بتائی ہے کہ 2 سال کے گناہ آپ کے معاف ہوں گے، لیکن آپ علیہ السلام کی ایک سنت یہ بھی رہی کہ آپ علیہ السلام عشرے ذی الحجہ میں داخل ہونے کے بعد مکمل 9 دنوں کا بھی آپ اہتمام کیا کرتے تھے، مکمل 9 دن آپ علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں، جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کی دولت سے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دولت سے نوازا ہے، ان سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربانی دے۔ آپ کی جو استطاعت ہے، جو آپ کی حیثیت ہے، اس حیثیت کے مطابق، آپ کی اس استطاعت کے مطابق اگر آپ مکمل بڑا جانور لے کر قربانی دے سکتے ہو، قربانی دینے کی کوشش کریں۔ اگر آپ وہ نہیں دے سکتے، چھوٹا جانور قربانی دینے کی کوشش کریں۔ اگر آپ وہ بھی نہیں دے سکتے، کم از کم آپ ایک حصہ تو لینے کی کوشش کریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مال دیا ہے تو یہ آپ کے مال کی بہت بڑی قربانی اور آزمائش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ میں نے اس بندے کو مال و دولت سے نوازا ہے، یہ بندہ میرے ان پیسوں میں سے میرے راہ میں اور میرے لیے کتنی قربانیاں دیتا ہے اور کتنے فضول خرچیوں میں کام لگاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ لہٰذا ہم تمام کو چاہیے کہ قربانی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور جہاں قربانی کی بات آتی ہے وہاں اس بات کی کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ نام و نمود اور شہرت سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ قربانی کا جانور خرید تو لیتے ہیں، لیکن اس جانور کی نام و نمائش کرنے کے لیے اور اس جانور کو لوگوں کو دکھانے کے لیے گلیوں میں گھمایا جاتا ہے، ان کو پھول پہنائے جاتے ہیں، ان پر زنجیریں لٹکائی جاتی ہیں اور گلیوں میں گھما کر ان کے نام و نمود اور ان کی شہرت لوگوں کے سامنے بتائی جاتی ہے۔ واللہ یاد رکھیں، یہ آپ کی بہت بڑی قربانی ہے۔ اس قربانی کی اگر آپ حفاظت کرنا چاہتے ہو تو ان جانوروں کی حفاظت کریں اور ان جانوروں کو ریاکاری سے بچائیں۔ اگر یہ آپ کی اس قربانی کے اندر ریاکاری داخل ہو جاتی ہے تو یاد رکھیں آپ کی وہ تمام کی تمام قربانیاں بیکار اور ضائع ہو جائیں گی۔ لہٰذا ان قربانیوں کا خیال رکھیں اور ان قربانیوں کی حفاظت کریں۔ انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے خلاصے کے طور پر یہی بات کہنا چاہوں گا کہ ہم آج 8 ذی القعدہ سے گزر رہے ہیں، 1 یا 2 دن کے بعد ذی الحجہ کے مہینے میں داخل ہونے والے ہیں۔ ان ایام کی ہم کو بھرپور استقبال کرنا چاہیے اور ان کا استقبال کرتے ہوئے اپنے آپ کو جس طرح رمضان کے مہینے میں ہم کثرت عبادت کے ذریعے اور کثرت اعمال خیر کے ذریعے اپنے آپ کو مشغول میں رکھا کرتے تھے، اپنے آپ کو مصروف رکھا کرتے تھے، ویسے ہی ان ایام میں بھی اپنے آپ کو مصروف اور مشغول رکھیں، عبادات کے اندر، بندگی کے اندر، نیکیوں کے اندر۔ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے لیے ان کو اپنے گھر بلایا ہے وہ
وہ تو اپنے نیکیوں میں مست ہیں, وہ تو اپنے نیکیوں میں مگن ہیں. ہم کو بھی اپنی آخرت کی اور اپنے نیکیوں کی فکر کرنی چاہیے. لہٰذا یہ بہت ہی بہترین ایام ہے, یہ بہت ہی بہترین موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم گنہگار اور خطاکار لوگوں کو عطا کیا ہے. لہٰذا ان ایام کا استقبال کریں اور ان ایام سے مکمل فائدہ اور بھرپور فائدہ اٹھائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دن گزر جائے اور یوم عرفہ کا دن گزر جائے, اگر ہماری بخشش نہ ہو تو ہم بہت ہی محروم اور بہت ہی بد نصیب انسان ہو سکتے ہیں. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان ایام میں کثرت نیکیوں اور کثرت اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان ایام میں زیادہ سے زیادہ خیر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان ایام کا استقبال کرنے اور اس عشرے کے اندر زیادہ سے زیادہ خیر کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کی نیکیوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں جو لوگ پریشان حال ہیں ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جو لوگ بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کی بیماریوں کو دور فرمائے. ان تمام لوگوں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرما. جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کو حلال روزی روٹی عطا فرما. اللہ جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ تمام مسلمانوں کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا فرما. اللہ تمام مسلمانوں کی ملی سماجی تمام پریشانیوں کو دور فرما. اللہ جن میں ہم میں سے جن کے والدین ہوں, بھائی بہن ہوں, اڑوس پڑوس ہوں, اللہ ایمان کی حالت میں گزر چکے ہیں, اللہ ان تمام کی مغفرت فرما. اللہ اگر کسی کو عذاب ہو رہا ہے اللہ ان کے عذاب میں تخفیف فرما. اللہ جب تک ہم کو اس دنیا میں رکھ ایمان کی حالت میں زندہ رکھ, جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر ہونے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.